ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196 پڑھ رہے تھے۔ کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور جو حصہ باقی ہے وہ انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے۔ حسب معمول پہلے آیت کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ہوں گی اور اس کے بعد پھر جو گرامر کی تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 196 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حصہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا، فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ مگر جو مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانہ میں اور 7 گھر پہنچ کر۔ اس طرح پورے 10 دن ہوئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے آیہ مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم امن میں اس صورتحال میں حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تم کہیں رستے میں گھر جاؤ تو اس صورتحال میں جو احکامات تھے وہ ہم نے پڑھے سنے۔ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ حج کرتے تھے انہوں نے اپنی طرف سے ایک جو اصول بنایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ عمرہ کا سفر علیحدہ کرتے اور حج کا سفر علیحدہ کرتے، اور حج اور عمرہ دونوں کو اکٹھا کرنا گناہ سمجھتے۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ عمرہ کے لیے نکلے تو اتنی دیر ہو گئی، جب وہاں پہنچے تو حج کا زمانہ آ گیا، تو پھر وہ عمرہ ہی کرتے، حج نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسی صورتحال میں جب تم پہنچو تو پھر عمرہ بھی کر لو اور حج کو بھی ساتھ میں لا لو۔ تو اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ جو لوگ حج سے پہلے پہنچ جائیں وہ عمرہ کریں، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر اپنا احرام کھول دیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ حج کی نیت کر کے دوبارہ احرام باندھیں اور پھر حج بھی کریں۔ اس صورتحال میں وہ لوگ جو عمرہ کی نیت سے آئے تھے، اپنی قربانی تو ساتھ نہیں لائے تھے، اور حج کا زمانہ بھی آ گیا، تو اللہ نے ان کے لیے یہ فرمایا کہ وہ عمرہ بھی کریں اور حج بھی کریں، لیکن قربانی کے لیے اگر جانور میسر نہیں ہے تو حرم میں 3 روزے رکھیں، گھر جا کر 7 رکھیں، اس طرح 10 پورے کر لیں۔ یہ سہولت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دور سے آئیں۔ مکہ کے رہنے والوں کے لیے سہولت نہیں ہے، وہ تو کسی وقت بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے بتلایا ویسا ہی کرو۔ یہ تقوی کے عین مطابق ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آئے اس کو ویسے ہی پورا کیا جائے، اور اللہ سے خوف رکھتے ہوئے ڈر کے ساتھ معاملات کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے رہ جائیں۔ جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں وہ کام کرتے کرتے کہیں ہم ایسی غلطیاں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ یہ ہے پرہیزگاری کا تصور۔ اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ
فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی فمن لم یجد۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر اگر تمہیں امن مل جائے، فَأَطْفَ إِذَا ظرف زمان اور امنتم فعل ہے۔ امنتم مادہ الف میم نون باب سامیہ، ماضی کا پہلا صیغہ سامیہ کے وزن پہ آمینہ، مضارع یامنو، سمیع یسمعو، آمینہ یامنو۔ امنتم کدھر ہے؟ سمعتم کے وزن پہ فعل ماضی جمع حاضر مذکر کے لیے، تم امان پائے یعنی محفوظ ہوئے۔ اذا امنتم جب تم محفوظ ہو جاؤ، اذا نے معنی کو بدل دیا۔ فمن تمتع بالعمرۃ، تو جو تم میں سے عمرہ کا فائدہ اٹھانا چاہے، فاطف من موصولہ، تمتع فعل ہے اور بالعمرۃ مرکب جاری۔ تمتع مادہ میم تا عین باب ہے تدبرا، ماضی کا پہلا صیغہ تمتع، مضارع یتمتعو، تدبرا یتدبرو۔ تمتع تدبرا کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر کے لیے اس نے فائدہ اٹھایا۔ من تمتع جو فائدہ اٹھانا چاہے، شرط لگا دی گئی۔ الی الحج حج کا زمانہ آنے تک، الی الحج مرکب جاری۔ فمستیسر من الہدی وہ حسب مقدور قربانی دے۔ فاطفا ما موصولہ، استیسر فعل ہے، من الہدی مرکب جاری ہے۔ استیسر مادہ یا سین را باب استغفرا، ماضی کا پہلا صیغہ استیسرا، مضارع کا پہلا صیغہ یستیسرو، استغفرا یستغفرو، استیسرا یستیسرو۔ استیسرا کدھر ہے؟ فعل ماضی واحد غائب مذکر کے لیے، اس نے بآسانی حاصل کیا یعنی آسانی سے میسر آ گیا۔ فمن لم یجد اور اگر قربانی میسر نہ ہو، فاطف من شرطیہ، لم جازبۃ المضارع ہے، یجد فعل مجزوم ہے، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ لم یجد مادہ واو جیم دال باب ضربہ، ماضی کا پہلا صیغہ واجدہ، مضارع یجدو، ضربہ یضربو، وجدہ یجدو۔ یجدو کدھر ہے؟ یضربو کے وزن پہ، مضارع واحد غائب مذکر کے لیے، وہ پاتا ہے یا پائے گا۔ من لم یجد، یجد مضارع مجزوم ہے، من موصولہ، لم یہ جازمۃ المضارع ہے، یجدو سے اس نے یجد کر دیا، دال کے اوپر پیش تھی، جزم دے دی تو مضارع مجزوم بنا، جو نہ پائے۔ یہ دیکھیں حروف جازمۃ المضارع، لم مکمل نفی ہے، نہ ماضی میں اور نہ مستقبل میں، یعنی کبھی کچھ نہیں ہوا، ماضی میں بھی نہیں ہوا اور آئندہ کبھی نہیں ہو سکتا، تو یہ لم اس کا مطلب دیتا ہے۔ یہ ساری لسٹ ہے، لم کا مطلب ہے نہیں، اور یہ مضارع کو حالت جزم میں لے جاتا ہے۔ علم تعلمو سے علم تعلم بن گیا۔ لما بھی نفی میں ہے، لم نفی اور لما بھی نفی ہے، لیکن لما جو ہے وہ نفی ماضی سے زمانہ حال تک ہے، جبکہ لم مستقبل کی نفی بھی آ جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے نفی۔ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملۃ ذالک لمن، تو 3 روزے حج کے زمانہ میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 دن کے روزے رکھے، یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے۔ فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 روزے رکھے۔ فاطفا سیام و مبتدا اور اس کی خبر معذوف ہے، اور یہ جواب شرط کے طور پر آیا۔ اس سے پہلے بات شرطیہ کے طور پر آئی کہ اگر کسی کو یہ میسر نہ ہو، وہ نہ پا سکے، یعنی قربانی کا جانور
تو اس کے لیے پھر جواب شرط آیا کہ 3 روزے رکھے۔ ثلاثت ایامن یہ مرکب اضافی بنا۔ فی الحجی حج کے زمانے میں، فی الحجی یہ مرکب جاری ہے۔ وَسَبْعَةٍ اذا رجعتم اور 7 گھر پہنچ کر، واو عطفہ ہے، سبعتن معطوف ہے اور اس کی عطف جاری ہے ثلاثتن کی، ثلاثت ایامن اور یہاں پہ سبعتن ایامن۔ اذا ظرف زمان ہے، رجعتم فعل ہے، رجعتم مادہ را جیم عین باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، رجع مضارع یرجعو، ضربہ یضربو، رجع یرجعو، رجعتم ضربتم کے وزن پہ ماضی جمع حاضر مذکر کے لیے تم سب واپس آئے۔ اذا رجعتم جب تم سب واپس پلٹو۔ تلکا عشرتن کاملتن اس طرح پورے 10 روزے ہوئے۔ تلکا اسم اشارہ مؤنث ہے، مبتدا ہے آگے عشرتن اور کاملتن اس کی صفت ہے۔ اسم اشارہ مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ عشرتن کاملتن دونوں جو ہیں یہ تا مربوطہ کے ساتھ مؤنث کا جو ہے اسم ہے۔ ذالک لمن یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ذالک اسم اشارہ بعید مذکر کے لیے، لی حروف جارہ میں سے من موصولہ تو یہ مرکب جاری بنا۔ لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں اور اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ لم یکن اہلہ جو لوگ نہ رہنے والے ہوں، لم جازمۃ المضارع ہے، یکن فعل ہے اور یہ فعل مجزوم ہے۔ آگے اہلو اسم ہے کانا کا، کانا کا اسم مرفوع حالت میں کان اللہ غفوراً اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ اہلہ مرکب اضافی ہے۔ لم یکن مادہ کاف واو نون اور یہ فعل ناقصہ اس لیے ہے کہ اس کا ایک حرف جو ہے حروف علت میں سے ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ کانا، مضارع یکونو، کانا یکونو، یکونو یہ مضارع واحد غائب مذکر ہے، وہ ہے یا ہوگا۔ من لم یکن یکونو سے یکن بن گیا تو نون کے اوپر جو پیش تھی وہ ہٹ گئی اور اس پہ جزم لگ گئی لم کی وجہ سے، تو یہ مضارع مجزوم بنا، جو نہیں ہے مسجد کے پاس رہنے والا۔ حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس رہنے والا۔ حاضر المسجد الحرام، حاضر یہ خبر ہے یکن یعنی کانا کی خبر ہے اور یہ جمع منصوب ہے۔ یہ حاضرون تھا اصل میں، تو یہ حاضری کیوں بنا؟ حاضر المسجد یہ مرکب اضافی ہے اور حاضری جو ہے یہاں پہ چونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف نون قبول نہیں کرتا، حاضرون سے حاضری بن گیا، نون گر گیا اس کا۔ المسجد الحرام مرکب توصیفی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا اور اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو، واو عطفہ اور اتقوا فعل امر ہے، اللہ مفعول بہ ہے اتقوا کا، واعلموا واو عطفہ اور عالموا پھر فعل امر ہے۔ واتقوا اتقوا کا مادہ واو قاف یا مزید فی کا باب ہے، اختلافا ماضی کا پہلا صیغہ اتقا، مضارع یتقی، اختلافا یختلف، اتقا یتقی۔ اتقو یہ فعل امر ہے اور واحد کے لیے امر کا صیغہ آئے گا اتقی اختلف کے وزن پہ، اور جمع کے لیے اتقو اختلفو کے وزن پہ۔ تم سب ڈرو، باب کی خاصیت اہتمام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ باب اختلافہ جیسے اختلاف کرنے کے لیے آپ کے پاس دلائل ہوں تو پھر اختلاف ہوتا ہے، اسی طرح تقوی اختیار کرنے کے لیے آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے اللہ کی ذات کے بارے میں، اور جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان کے بارے میں نالج ہو، اور ان احکامات کو پورا کرنے میں
جو آپ کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا اس کے بارے میں پتہ ہو، یا ان کا انکار کرنے یا اس کے خلاف چلنے کے لیے جو وبال آئے گا اس کے بارے میں تمہیں علم ہو، تو پھر اللہ کا تقوی انسان کے دل میں آتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اعلموا کا مادہ عین لام میم، باب ہے سامعہ، ماضی کا پہلا صیغہ عالمہ، مضارع یعلموا، سمع یسمع، عالمہ یعلموا۔ اعلموا امر ہے، اور سمیع کے لیے واحد کا حکم، واحد کے لیے امر اسمع، جمع کے لیے اسمعوا۔ عالمہ میں واحد کے لیے امر علم، جمع کے لیے علموا اسمعوا کے وزن پہ، تم سب جان لو۔ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان حروف ناصبہ میں سے ہے، اور یہ حروف مشبہ بالفعل بھی کہلاتے ہیں، انا و اخواتھا بھی کہلاتے ہیں، یعنی انا کی بہنیں، انا کانا لیتا لکنا لعل۔ تو حروف ناصبہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے بعد جو اسم آتا ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے، اللہ کے بجائے اللہ بنا انا کی وجہ سے۔ شدید العقابی یہ مرکب اضافی ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 196 پڑھ لی ہے، اور آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور سب سے آخر میں حسب معمول ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش کرتے ہوئے یہ دعویٰ کریں گے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔